درود بے شمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خصوصی زمان میں رکھتے ہوئے آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے، ہم سب کو ہدایت بخشے۔ دوستوں، آج کا جمعہ مبارک ہے گھر سے جنات آسیب کے جو اثرات ہے یا ان کا جو خلل ہے آپ کے گھر میں، بلڈنگ میں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ، تو اس کو ختم کرنے کا، جنات کے اثرات کو یا آسیب کو بھگانے کا کیا عمل مبارک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت ہی زبردست پاورفل عمل ہے، لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ آپ کو غور سے عمل سننا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ عمل غور سے نہیں سن سکتے تو آپ عمل پھر پریکٹیکل جب آئے گا کرنے کا وہ کیسے کرو گے۔ عمل جب سنتے ہو ویڈیو تو اس کو برائے مہربانی ایک کی بجائے 2-3 بار سنا کرو، تاکہ آپ کو کوئی نقطہ رہ نہ جائے۔ یہ عمل مبارک ہے بھائی سورہ مزمل شریف کا۔ سورہ مزمل شریف زبانی یاد ہو جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو تلفظ اپنا صحیح کریں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی بندے کو لگتا ہے کہ تلفظ صحیح ہے تو اس کا بہتر الگ ہے، کوئی قاری صاحبان ہے، حافظ صاحب ہیں، ان سے پہلے تلفظ چیک کر لیں، یا کم از کم پھر یوٹیوب سے چیک کر لیں، جو ہے نا کسی مستند قاری جو ہے نا ان کی آواز میں یہ سورہ مزمل شریف سن کے۔ سورہ مزمل قرآن پاک سے ایزیلی آپ کو مل جائے گی، گوگل پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے، ظاہری بات آپ غور سے سنیں، کسی بھی دن کر لیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کوشش کریں کہ جو اسلامی مہینے نا اس کی پہلی 15 یا 20 تاریخوں سے پہلے پہلے کریں، جو آخری 10 دن ہیں ان میں کوشش کریں کہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پہلے 20 جو اسلامی مہینے کے دن ہیں نا ان میں کریں۔ اسلامی مہینے کی یہ گوگل سے سرچ کر لیں، آپ کو ایزیلی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کس ٹائم کرنا ہے بھائی، اس میں بھی خاص پابندی نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ فرض کریں عصر کے بعد کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے پہلے وہ ختم ہو جائے۔ اس طریقے سے شروع کریں کہ مغرب سے 10 منٹ پہلے ختم ہو جائے عمل۔ جمعرات کو کر لیں، پیر کو کر لیں، بدھ کو کر لیں، جمعے کو کر لیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کرنا کیا ہے بھائی، آپ نے کھلے برتن میں آپ نے پانی رکھنا ہے سامنے، ٹھیک ہے، پانی کھلے برتن میں رکھنا ہے۔ فرض کریں آپ نے عصر کے بعد عمل شروع کیا، باوضو حالت میں بیٹھ جانا ہے، پانی آپ نے سامنے رکھنا ہے جائے نماز پہ، اور 21 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا ہے 21 مرتبہ، پھر آپ نے 21 مرتبہ ہی جو ہے نا پھر سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ اسکرین شاٹ میں بھی آپ کو وہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھنا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ 7 پڑھنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے کہ پانی کے اوپر پھونک دینا ہے، یعنی کہ پانی کے اوپر دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 3 دفعہ یا 7 دفعہ کم از کم آپ کر دیں، پانی کے اوپر دم یا پھونک دیں، تو انشاءاللہ وہ اثرات اس کے اندر آپ کے سورہ مزمل شریف کے پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے، ظاہری بات ہے میں نے پہلے بتایا تلفظ کا ہونا بہت ضروری ہے، صحیح تلفظ کا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب بھی آپ عمل کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ آپ حصار کا عمل کر رہے ہو تو یہ جنات جہاں جو آسیبی اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ جو بندہ بھی عمل کرے کوشش کرے تھوڑا سا نمازی پرہیزی ہو تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جس کی روحانی پاور تھوڑی کم ہوتی ہے اس کا پھر عمل جو ہے نا اتنا اثر نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بات دھیان میں رکھنا ہے کہ عمل صرف ایک ہی بار کرنا ہے انشاءاللہ، تو آپ اگر آپ نے صحیح عمل کیا تو وہ اثرات دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن جس بندے نے بھی کرنا ہے اس نے اپنا جسمانی حصار پہلے ضرور کرنا ہے، کیونکہ جنات آسیب کا مسئلہ ہے، تو آسیبی جناتی اثرات کا مسئلہ ہے، تو بندے نے اپنا حصار پہلے کرنا ہے۔ یعنی کہ فرض کیا عصر کے بعد آپ نے عمل کیا تو پہلے اپنا حصار کرو۔ حصار کے کئی طریقے ہیں، میں نے یوٹیوب میں ڈالا ہوا ہے، وہ پورا کر لو، یا اور کچھ نہیں آتا تو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف یا 7 مرتبہ یا درود ابراہیمی پڑھ لو، اور درمیان میں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، یا 3 بار کم از کم پڑھ لو آیت الکرسی۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو پھر جو ہے مطلب کم از کم 7 بار یا 11 بار یا حفیظ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لو، لیکن سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ آیت الکرسی کا حصار کرو، چاروں کل پڑھ لو اپنے اوپر، ٹھیک ہے۔ خیر اینی ویز یہ حصار کرنا آپ نے ضروری ہے، اور جو پانی ہے اس کو آپ نے پھر گھر کے کونوں میں چھڑکنا ہے۔ کونوں سے مطلب یہ ہے کہ جو ٹاپ کونے ہوتے ہیں نا، جو چھت کے اوپر والے یعنی کہ اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، زمین پہ نہیں پھینکنا پانی، ٹھیک ہے۔ بیٹھ کے جو تکیہ ہوتا ہے ادھر پھینک دیں، آپ چاہو تو پانی پی بھی سکتے ہو، لیکن یہ کہ ٹوائلٹ وغیرہ میں نہیں پھینکنا، کسی گندی جگہ میں یہ پانی نہ جانے پائے، ٹھیک ہے۔ اور 41 دن یہ پانی آپ نے استعمال کرنا ہے، جب پانی ختم ہونے لگے تو دوسرا پانی بیچ میں مکس کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ایک بار عمل کریں، اگر آپ نے صحیح کر لیا تو انشاءاللہ جنات یا آسیب کے جو اثرات ہیں وہ بالکل رفع ہو جائیں گے، سارے بھاگ جائیں گے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت ہی
مطلب ایسے جنات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو انہوں نے جینا حرام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قسم کی بہت بڑی نیکی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کسی کو بتائیں گے بھی تو برائے مہربانی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں، کوئی اس میں آپ کو جرمانہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کو نقصان ہے، بلکہ اللہ انشاءاللہ آپ کو اجر دے گا، اور شیئر ضرور کیا کریں بھائی، کسی کو مطلب اچھی بات پھیلانا صدقہ جاری ہے۔ آپ کو کوئی سوال کوئی پریشانی ہو نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔